بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قصہ الانبیاء میں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا حقیقی واقعہ سنیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتی تھی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، تیری حمد اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم ان کو چیزوں کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا ساتھ دیں گے وہ ضرور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے، اور بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسم تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کھل گئے اور وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے۔ ایک مدت تک فائدہ حاصل کرنا
اور اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم فرمایا اور انہیں معاف کر دیا اور فرمایا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی نبی ہدایت تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہے اور بعد میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ناظرین، قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ تکبر کیا اور اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ راضی نہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والوں میں سے ہے، بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ قصہ الانبیاء کی جو سیریز ہیں پسند ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کون سے پیغمبر کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔